باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور آج میرے ساتھ موجود پھر سے ہیں سید جری زیدی صاحب۔ آپ قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ آپ نے پچھلے ہفتے شاید ہمارا جو پہلا پروگرام تھا دیکھا ہوگا، یہ آج دوسری قسط ہے۔ یہ ٹوٹل ہم نے 3 قسطوں پہ ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے سلسلۃ الذھب، امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث۔ اور آج کا جو پروگرام ہے وہ دوسری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی جو پچھلے ہفتے ہم نے ریکارڈ کی تھی تو پلیز یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھیے گا۔ میں اب شروع کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی پھر سے آپ کا آنے کا۔ آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو معصومین ہیں، ان کے ناموں میں شفا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان کے حرم پہ جاتے ہیں، ان کے روزوں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں کیا شفا مل سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے تعارف کا۔ اور ابھی ہم لوگ آخری مرتبہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ ان کے ناموں پر چل رہی تھی، اور ہم نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ پورا جو سلسلہ حدیث الذھب ہے، سندی حوالے سے بھی اور متن کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی علی بھائی کہ لاسٹ مرتبہ ہم نے کچھ علمی جارگنز تو پڑھ لیے، کچھ علمی اصطلاحات سے استفادہ تو کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی عوام کو یا ہمارے ناظرین کو جو ہے اتنے احسن طریقے سے جو ہے اس کے مطلب نہیں سمجھا سکا۔ سلسلہ سند اور متن دو روایت کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 بازو ہوتے ہیں۔ سند اس چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ کوئی بات سنی اپنے سے 100 سال قبل بزرگ کے، تو اس کی 2 صورتحال ہیں، یا تو میں نے ان کی کتاب سے دیکھی ہو یا بالمشافہ ان کے منہ سے جن لوگوں نے سنی ہو ان سے نقل کی ہو۔ تو اگر میرا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے علی بھائی سے سنا، علی بھائی نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے ان بزرگوار کے منہ سے جو ہے ایک بات کو سنا، یہ جو پورے نام بیچ میں آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سلسلہ سند۔ اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ چیز اہم ہے کہ میں جو ہوں ملک کے لیے اور پاکستان کی کریشن کے لیے جدوجہد کروں، مثال کے طور پر ان کا یہ کلام ہے، اس کلام کو کہا جائے گا متن۔ تو جو حدیث عموماً ہم نقل کرتے ہیں اس کو متن کہا جاتا ہے، جیسے الفاظ من کنت مولاہ فعلی مولا، لیکن جس سلسلہ سند کے ساتھ روایت آ رہی ہو اس کو سند کہا جاتا ہے، جو چین آف نریشن بولتے ہیں جسے۔ تو یہ سند اور متن میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ ان میں جو ہے وہ حد فاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ہماری کلام جو ہماری گفتگو تھی وہ صرف اور صرف متن کے حوالے سے سند کے حوالے سے ہوئی تھی کہ اگر سند کو پڑھا جائے کسی پہ تو شفا یابی ہوتی ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں جو شیعہ جو ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں اور مزار سے جا کے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کو ان کی بارگاہ میں عرض کر کے خدا مند متعال کے حضور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ایسا ہے جو فقط شیعوں سے مختص ہے؟ کیا یہ قبور سے استفادہ کرنا اور قبور کے پاس جا کے دعاؤں کو مانگنا اور اپنی چیزوں کو بر لانا کیا فقط اور فقط یہ شیعی خاصہ ہے، یا شیعوں کے علاوہ بھی اہل سنت علماء نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے؟ یہ کلام ضروری ہے علی بھائی، کیونکہ آج کل قبروں پر جا کر اس سے استفادہ کرنا، کچھ اپنی حاجات کو لانا، یہ گویا کہ ایک کوشچن مارک، بہت بڑا کوشچن مارک سمجھا آتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں ایک بگ ایکسکلیمیشن مارک آ جاتا ہے کہ واٹ از دس، کیپٹل میں آپ لکھتے ہیں نا کہ واٹ از دس، غصے میں کہ یہ کون سا آپ شرک کر رہے ہیں اور یہ کون سی بدعت کو رائج کر رہی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس امر پر تھوڑا سا توقف کریں اور دیکھیں کہ یہ اعتراض آیا بجا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ جو سیرت متشرعین ہے، کیا یہ سیرت متشرعین فقط اور فقط شیعوں سے مختص ہے، یا یہ سیرت متشرعین اہل سنت میں بھی چلی آ رہی ہے؟ سیرت متشرعین اس سیرت کو کہتے ہیں
جو دینداروں کو، جو دین پر عمل کرنے والے حضرات کی جو ایک سیرت ہمیشہ سے رہی ہے، کیا وہ بھی اس پر عمل کرتے تھے یا فقط اور فقط یہ شیعی خاصہ ہے؟ اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ اور دیگر علماء اہل سنت جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کی قبر سے جا کے استفادہ کیا۔ پہلا جو ہمارے پاس حوالہ ہے وہ ابن حبان ہے۔ ابن حبان بہت مشہور و معروف مؤلف ہیں۔ اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز کی طرف جائیں تو ہم نے جا بجا ان کی صحیح ابن حبان سے حوالے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتب سے بھی جو ہے وہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ ابن حبان کی کتاب ثقات بھی ہے، ان کی کتاب المجروحین بھی ہے۔ یہ دونوں کتاب علم رجال میں اساس کی اہمیت رکھتی ہیں۔ اب تہذیب التہذیب جو بعد میں آنے والوں نے لکھی ہے، تہذیب الکمال اٹھائیے اور دیگر کتابوں کو اٹھائیے، جا بجا آپ ابن حبان کے کلام کو دیکھیں کہ قول ابن حبان فلان، قول ابن حبان کذا و کذا، قول ابن حبان کیت و کیت وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ کلمات کو کہے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب جو ہم ان کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ان کی علم رجال پر بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الثقات۔ کتاب الثقات میں انہوں نے جو ثقہ راویان ہیں ان کی تفصیلات بتائی ہے 8 جلدوں میں۔ شروع کی 2 جلدوں میں انہوں نے سیرت نبوی اور دیگر چیزوں کو بتایا ہے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے تفصیلاً نہیں، کہیں اجمالاً، کہیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ جو دیگر راویان ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 457 ہے، اور اس میں وہ امام رضا علیہ السلام کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام رضا کا شہادت جو ہوئی تھی وہ مامون کے زمانے میں تھی، اور مامون نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسا زہر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ سناباد ایک علاقہ ہے جو آج کل جو ہم مشرق کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اس کو سناباد کہا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے ان کی قبر ہے یزار بجنب قبر الرشید، کہ ان کی قبر جو ہے وہ ہارون الرشید کے برابر میں۔ آپ آج کل امام کی جو روضہ مقدس پہ جاتے ہیں تو صرف امام کی زیارت نہیں ہوتی بلکہ وہاں وہ ملعون ہارون اور رشید بھی وہیں دفن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کے برابر میں دفن ہونا کیا فضیلت کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید جیسا ناسبی وہ امام رضا علیہ السلام کے برابر میں دفن ہے، جبکہ شیعہ سنی جانتے ہیں کہ ہارون الرشید کس قسم کا آدمی تھا۔ تو اگر ہارون الرشید کا وہاں برابر میں دفن ہونا اس کو فائدہ نہیں دے رہا، تو اور دیگر شخصیات جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں اور فلاں کے برابر میں دفن ہے اور ان کا دفن ہونا ان کی نیک اور اچھے ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو ہم یہ سیدھا بات یہ کہتے ہیں کہ پھر تو ہارون الرشید بھی اچھا، پھر وہ یہودی بھی اچھے جو مدینہ کے قبرستان حش کوکب جو بالکل بقی کے برابر میں وہاں دفن ہے، کیونکہ بقی میں تو سارے کے سارے صحابہ اولیاء دفن ہیں آپ کے مطابق، تو وہ جو حش کوکب میں یہودی ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ احد کے میدان میں جو رسول اللہ نے اپنے شہداء کو دفن کیا تو کیا کفار نے اپنے لوگوں کو دفن نہیں کیا؟ یہ بہت لاجیکل بات آپ کر رہے ہیں، اور یہ لاجیکل بات ہے کہ اگر برابر میں آپ جو ہیں دفن ہیں تو اس کا پھر مطلب ہے آپ بھی جو ہیں نجات پالیں گے، نجات پالیں گے آپ۔ تو یہ جو فارمولہ ہمیں دیا جاتا ہے مع الاسف الشدید، میں نے بہتر سمجھا کہ ادھر حاشیہ لگاؤں، آمدن برسر مطلب، دوبارہ ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں قَدْ زُرْتُهُ مِرَارًا كَثِيرَةً۔ علی بھائی ایک توجہ آپ کی چاہوں گا کہ میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے مِرَارًا كَثِيرَةً، بہت دفعہ، بہت زیادہ۔ مرار یعنی 1 2 3 کنزیکٹیولی، کثیرتاً بہت زیادہ، اور جب بھی مجھے کوئی مشکلات آتی اور میرا قیام ادھر ہوتا ہے، ابن حبان کہہ رہے ہیں، تو میں طوس میں جا کے فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، کہ ان کے اجداد پر، ان کے جد پر جو ہے صلوات ہو اور ان پر بھی میں ان کی قبر پر جاتا اور ان کی زیارت کرتا۔ ایک حاشیہ ادھر، وہ حاشیہ یہ کہ جب ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے وہ قبر پر جا رہے ہیں اور اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہیں۔ اگر شیعہ جاتا ہے تو شیعوں پہ شرک فتویٰ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ امام کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، وہ صلوات اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ صلوات اللہ علیہ کہنا حرام ہے، بدعت ہے، بلکہ صرف انبیاء کے ساتھ کہنا چاہیے، تو بھائی وہاں امام رضا کے ساتھ کہا جا رہا ہے،
آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس کو چھوڑیں، معاف کیجیے گا، میں ذرا بات کو تھوڑا سا بیسک پہ لے آتا ہوں. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک صالحین پہ، ہم صالحین پہ سلام بھیجتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سلام تم پر بھی ہو، ہم ایک دوسرے پہ بھی سلام دیتے ہیں. مطلب یہ کوئی تھوڑی سی یہ جو منطق ہے یہ صریحاً ناسبی منطق ہے، ناسبی منطق. اور معاف کیجیے گا، آپ نے تو ان کا حوالہ دیا، ہمارے پاس تو حدیث موجود ہیں کہ اصحاب رسول خدا کی قبر پہ جا کے جو ہیں دعا مانگتے تھے. بے شک دعا مانگتے تھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جس کو قیاس اولویت کہتے ہیں علی بھائی، اگر آپ بیٹے کی قبر پر آ کے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کے جو جد امجد ہیں، جو سراپا نور ہیں، ان کی قبر پر جا کر جو ہے دعا مانگنے میں کیا قباحت ہے. آگے چلتے ہیں. وَدَعُوتُ اللَّهَ إِزَالَتَهَا عَنِّي إِلَّا اسْتَجَابَ لِي وَزَالَتْ عَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةُ. اور جب بھی میں دعا مانگتا تھا وہاں پر تو اللہ تعالیٰ میری اس مراد کو پورا کرتا تھا اور میری اس چیز کو دور کر دیتا تھا. وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتَهُ مِرَارًا فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ. سبحان اللہ. اور یہ چیز میں نے بہت زیادہ تجربہ کی ہے اور ہر مرتبہ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. سبحان اللہ. ہر مرتبہ ابن حبان جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. پھر وہ ایک دعا کرتے ہیں، اماتنا اللہ علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اس طریقے سے کرے کہ ہم اہل بیت کی محبت اور ان کے جد امجد رسول اللہ کی محبت پر ہمارا انجام ہو. دوسرا عالم دین جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کا نام ہے ابن خزیمہ. ابن خزیمہ مشہور و معروف عالم دین، جبل علم. ان کی کتاب توحید اہل سنت کے اب تک رائج ہے، جس طریقے سے ہم لوگ کے شیخ صدوق کی کتاب و توحید ہے، ان کے یہاں ابن خزیمہ کی کتاب و توحید ہے. انہوں نے ایک صحیح بھی لکھی ہے جو صحیح ابن خزیمہ کے نام سے مشہور ہے. تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 میں علامہ ابن حجر العسقلانی 388 صفحے پر جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا وہ ترجمے میں وہ بات کر رہے ہیں. نقل کرتے ہیں کہ قال وسمعت ابا بکر محمد بن مؤمل، وہ نقل کرتے ہیں کہ یقول خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ وعدیلہ ابی علی الثقفی، کہ میں جو ہوں، جو راوی ہے، میں امام ابن خزیمہ جو امام اہل الحدیث ہیں، محدثین کے امام ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے جو ساتھی ہیں ابو علی الثقفی، ان کے ساتھ گیا. مع جماعتی من مشائخنا، اور ہمارے ساتھ کافی سارے مشائخ جو تھے ان کی جماعت تھی. یعنی یہ شخص، یہ جو فعل ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے بلکہ اچھے خاصے محدثین وہ جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، جن کی حدیثوں پر نظر ہے، وہ گئے. وَهُمْ إِذَا ذَاكَ مُتَوَافِرُونَ إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ عَلِي بْنِ مُوسَى الرَّضَّى بِطُوسٍ. اور وہ کہاں متوجہ تھے؟ وہ امام رضا کی قبر کی طرف جا رہے تھے جو طوس میں تھی. قال فرأيت من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا. کہتے ہیں کہ جب میں نے ابن خزیمہ کو ان کی قبر پر جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ابن خزیمہ اس بقعہ مبارکہ، اس روضہ مقدسہ کی بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، کچھ غیر معمولی تعظیم کر رہے ہیں اور بڑی تواضع اور تضرع کے ساتھ جا رہے ہیں. تواضع یعنی کسر نفسی کے ساتھ، تضرع یعنی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے ان کی قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں. تو ہمیں جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اور اس پہ صرف بات یہاں نہیں رکی بلکہ بات اس نے آخر میں کہی جس کو دیکھ کے ہم بالکل پریشان ہو گئے، اتنی عزت دی جا رہی ہے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ جا کر مشہد مقدس میں جا کے اپنی چپلوں کو اتارتا ہے، بوسے دیتا ہے دروازوں کو، ایک عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، آپ لوگ کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ یہ طریقہ تو علامہ ابن خزیمہ کا ہے، اور ان کو امام اہل الحدیث، آپ یقین جانے میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں ابن حبان اور ابن خزیمہ کے جو تراجم علماء نے لکھے ہیں، جو تعریفات لکھی ہیں، بے شمار تعریفات لکھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا. یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کی قبور سے استفادہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ سیرت متشرعین اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا یہ بتایا
کہ سنی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور بریلوی جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی بر صغیر میں جاتے ہیں، اور یہ جو ایک اب انگلی اٹھائی جا رہی ہے، یہ ایک میرے پرسنل جو میری ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جاہل طبقہ ہے جو کہ سعودی عرب کے وہابیزم کے باتوں میں آ گیا ہے۔ ویسے تو اگر ہسٹری پڑھیں تو مغرب میں، شام میں، بر صغیر میں لوگ جو ہیں قبروں میں جاتے تھے، اولیاء کی قبروں میں جاتے تھے اور شفا مانگتے تھے۔ خیر بات ذرا آگے بڑھ رہی ہے، اب ایک وقت ہو گیا ہے ناظرین ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، اور جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سلسلۃ الذہب۔ میں ہوں ابھی آپ کے ساتھ، جری بھائی کے ساتھ ابھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور اب میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی اس سے پہلے ہم نے ابھی متن کے بارے میں بات کی تھی، تو اس روایت کی جو متن ہے وہ کیا اہل سنت کی صحیح کتابوں میں بھی موجود ہے کیا؟ بے شک۔ اب ہم نے یہاں پہ کلام کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا جو افادیت ہے اور اس سے جو حاصل نتیجہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور جنت میں دخول، یہ ہم نے پہلے پروگرام میں کیا تھا، اور اب اس مضمون کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تحلیل کریں گے کہ صرف جو اب دیکھیں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ جنت میں جائے گا یا میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے اس کی شرط اور شرائط پہ۔ شرط اور شرائط پہ آج ہمارا کلام نہیں ہے، آج ہمارا فقط اور فقط کلام پہلے حصے پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمے پر۔ اب یہ ہمارے سامنے کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد مشہور کتاب ہے، علامہ ابو داؤد سجستانی کی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 561 اور 562 ہے، اور اس روایت کو جو ہے وہ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اگر تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں، ان کی انگلیاں بہت چلتی تھیں، البانی صاحب جو ہیں سلفیوں کے لیے وہ بہت ایک مشہور شخصیت، بلکہ اگر جیسے علی بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ علامہ البانی کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل آپ سلفی ویب سائٹس پہ جائیں تو ایک روایت نقل کر کے ضرور کہتے ہیں البانی اوتھینٹیکیٹڈ یا وصححہ البانی وحسنہ الالبانی۔ اور وہ وہ شخص ہے ناظرین جس نے بہت سارے جو سنی کتابوں میں اگر اہل بیت کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ضعیف ہے، یا بالکل آپ بلکہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اٹھائیے، ان کی جو ضعیف کتاب روایات پر مشتمل کتاب ہے، جا بجا اہل بیت کے حق میں جو روایت آئی ہے اس پہ انہیں نے چھری چلائی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک اہل سنت سلفیوں کے بہت زیادہ رسپیکٹفل اسکالر ہیں۔ روایت جو ہے وہ ہے معاذ بن جبل سے، وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا جانے سے پہلے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ صحیح ابن حبان کی ہے، وہی ابن حبان جن کا ہم نے حوالہ دیا تھا، ان کی کتاب آ گئی ہے جس کا نام ہے صحیح ابن حبان، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 363 ہے اور 364 ہے۔ تو روایت جابر بن عبداللہ الانصاری سے ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا اور کہا، کیا کہا کہ فقال نادی فی الناس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ جائیے اور لوگوں میں آواز دیجئے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہاں پر جب گئے تو ایک افلاطون انہیں مل گیا، وہ افلاطون اپنی عقل کو رسول اللہ کی عقل سے بھی زیادہ سمجھتے تھے۔ تو فخرج فلقی عمر فی الطریق، پس جب جابر گئے تو انہیں ایک شخص جو ہے وہ راستے میں مل گیا۔ فقال این ترید، تو اس افلاطون نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جابر نے کہا قلت بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکذا وکذا، کہ رسول اللہ نے مجھے ایک حکم کے ساتھ دیا ہے کہ بھائی لوگوں میں لا الہ الا اللہ کرو اور جنت کو پاؤ۔ تو انہوں نے کہا قال ارجع، واپس جاؤ۔ دیکھیں رسول اللہ حکم کیا دے رہے ہیں اور وہ جو صاحب ہیں وہ آ کے کس طریقے سے معارضہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ عادت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک واقع کلم و کرتاس میں جو ہے انہوں نے اپنی اصل شکل دکھائی تھی، وہ صاحب تھے ہی اس نیچر کے، یہ رسول اللہ کے حکم سے زیادہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے تھے۔ وہ آج معاف کیجیے گا ایسے ٹائپ کے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ اگر ہمارے جو مجتہد ہیں یا ہمارے اگر اسکالرس کچھ کہتے ہیں تو وہ گھر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں
ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَبَيْتُ، جابر کہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا واپس، کیوں مجھے رسول نے بھیجا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم واپس جاؤ، رسول جو بھی کہیں فرق نہیں پڑتا. فَلَحَزَنِي لَحْظَةً فِي صَدْرِي أَلْمُهَا، کہ انہوں نے مجھے ایسا مارا میرے سینے پہ کہ مجھے درد ہونے لگا. رسول اللہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں اس کلمے کے ساتھ. اب آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ اس روایت سے نفرت کن لوگوں کو ہے، اور آئمہ نے روایت کیوں بیان کی لا الہ الا اللہ کی اہمیت سے، کیونکہ تاریخی پس منظر بھی ہے. سبحان اللہ، پوری پری پلاننگ ہے، پوری پری پلاننگ کے تحت. تو اس کے بعد فرجعت، جب مجھے مارا گیا تو پھر میں واپس گیا. ولم اجد بدًا، مجھے کوئی راستہ ایسا نہیں دکھا کہ میں کرتا. اور اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ کو میں نے پوری چیزوں کو بتایا، اور رسول اللہ نے کہا کہ پھر تم بیٹھ جاؤ. تو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ ابن حبان کا مشہور و معروف نظریہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی کتاب میں صحیح روایتوں کو نقل کیا ہے. مسند ابی اعلیٰ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 اور 157. اس میں روایت ہے جس میں رسول اللہ کہتے ہیں اعلم انہ من مات وهو یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ. جو صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ہمارے پاس التوحید ابن خزیمہ، پہلے ابن حبان کا ہم نے حوالہ نقل کیا، پھر ہم نے ابن خزیمہ کا نقل کیا تھا، اب ان کی کتاب کا حوالہ نقل کر رہا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کتنے بڑے عالم دین ہیں. التوحید میں انہوں نے ان کے زعم کے مطابق جو فقط صحیح روایات تھی وہ لائی ہیں. صفحہ نمبر اس کا 798 ہے، اور اس میں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ قال علی رسول اللہ یا معاذ کو آواز دی. معاذ نے کہا قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک یا رسول اللہ اور میں حاضر ہوں. تو رسول اللہ نے کہا قال بشر الناس، او قال یہ کہا کہ لوگوں کو بشارت دو یا لوگوں کو ڈراؤ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے 814 صفحے پر توحید میں روایت ابو دردہ سے ہے، وہ بھی کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قلت وان زنا وسرق، کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چور ہو، تو رسول اللہ نے کہا بے شک، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا زیادہ ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس میں آخری جملہ ہے من شروطہا، ابھی اس شروطہا پہ ہماری تفصیلات نہیں گئی ہیں. تو آپ فقط اس لفظ کو دیکھ کے گمراہ مطلب ڈیویٹ نہیں ہوگا کہ یعنی نعوذ باللہ کہ رسول اللہ نے گرین ٹکٹ دیا ہے کہ انسان گناہ کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے ایسا گناہ ہو بھی جائے، لیکن چونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا الی آخر. تو یہاں پر ہمارا کلام ختم ہوتا ہے. صرف ہم نے صحیح روایات جو ان کے مؤلف کے منہج کے مطابق تھیں ہم نے نقل کی اس حوالے سے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو امام رضا نے بات کہی ہے وہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اور میں اب جو ہوں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، پروگرام جو ہے اب ختم ہونے والا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اس مضمون کی جو روایت ہے کسی کتاب میں ہے، اور اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی بھائی کے اگر میں سوال صحیح سمجھا ہوں تو علی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس مضمون کی جو یکجا روایات جی یکجا، سوری، وہ کہاں پر موجود ہیں؟ بالکل. تو ہم جاتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے کتاب ہے کنز العمال. کنز العمال علامہ علاء الدین علی متقی الہندی، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کنز العمال بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے، اور یہ بہت ساری روایات اس میں لائے ہیں. یہ جلد اول ہے، موسوسۃ الرسالہ کی چھاپ ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 60 سے یہ روایتیں شروع ہوتی ہیں اور آل دا وے 65 تک جاتی ہیں. اتنی ساری روایات ہیں کہ یہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے. اس میں کون کون سی نقل کرتے ہیں؟ حدیث نمبر 201 صفحہ نمبر 60 سے میں شروع کرتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے اعمال میں جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ خدا معاف کر دے گا، یا اس کے 4000 گناہوں کو بخش دے گا، جو حدیث نمبر 202 ہے. یا جو اخلاص نیت کے ساتھ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے جو ہم نے ایک روایت نقل کی تھی کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، اور اگرچہ اس سے گناہ مرتکب ہوں، اس کے باوجود خداوند متعال اس کو جنت میں داخل کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا معتقد ہے. لیکن بشرطیں و شروط ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں ہمارے لوگ اس سے غلط مطلب سوء استفادہ نہ کریں.
اس کا فقط اور فقط مطلب ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے پاس چانس رہتا ہے کہ وہ آ کر استغفار کر سکے. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و رحمان بھی ہے, وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے سوائے شرک کے. سوائے شرک کے. تو اب ہمارا یہاں پر, اور ابو دردہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابو دردہ نے 3 مرتبہ یہ کہا, رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا رغم انف ابی دردہ, کہا چاہے ابو دردہ کی ناک جو ہے مٹی پلید ہو. یعنی رسول اللہ بھی جو صحابی ابو دردہ ہیں ان کے بارے میں ناک پلیدی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر شیعہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات تحقیق کے تحت کہتا ہے تو وہ صحابی کی توہین نہیں ہوتی بلکہ حقیقت حال ہوتی ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 61 پہ جو ہے وہ اس قسم کی روایتیں ہیں, لیکن ایک بہت پیاری روایت ہے اس میں جس میں کہا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اخلاص کے ساتھ. تو جب پوچھا گیا اخلاص سے مراد کیا ہے تو کہا گیا کہ آپ جو گناہ ہے اس سے پرہیز کیجئے. اور یہ صفحہ نمبر 62 پہ بھی جو ہے روایات کا جمع غفیر ہے, 64 پر ہے, 65 پر ہے. غرض یہ کہ میں نے صرف وہ ہائی لائٹ کر لیا کیونکہ ہم اپنے وقت سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ ساری روایات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آپ لوگ جب دوبارہ یوٹیوب پہ جائیے گا ایک ایک صفحے کو رکیں اور آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کریں. غرض یہ کہ یہ کلمہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. آخر میں جو دعوت فکر ہے میرا شیعہ اور سنی ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, عقیدہ توحید بہت اہمیت کا حامل ہے. بالکل بالکل. اور اس سے ہم اپنی توجہ کو اگر ہٹائیں اور اس پر جو ہے ہم اب کلام نہ کریں اور ہمارا سارا ہم و غم صرف یہ ہو کہ جو ہے ہم ایک موضوع پر جو ہے وہ صرف بات کریں, 2 موضوعات پہ بات کریں, اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں, تو یقین جانیں کہ آج ہماری یوتھ کو جو توحید کے عنوان سے چیلنجز کا سامنا ہے وہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تھوڑا سا اجازت ہو تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کہ جو شخص اس کلمے کو سمجھتا ہے اور صحیح سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی گنہگار ہو ہی نہیں سکتا. وہ تقویٰ جو ہے نا اپنا لیتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جس میں تقویٰ سب سے اچھا ہو. تو یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ حضرات, سنی حضرات کے بارے میں نہیں کہوں گا, ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس میں ہمارا جو میرے بھی دوست ہیں جو میں نے بچپن میں یہ دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ واقعی میں جو تقویٰ جو کلمہ ہوتا ہے اس پہ اتنا وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ زیادہ تر اہل بیت کی طرف لے جاتے ہیں بات کو کہ بھائی اہل بیت کافی, بالکل اہل بیت کافی, ہماری زندگی ہی اہل بیت ہے, ہم سب کچھ اہل بیت. لیکن اہل بیت کس چیز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں, رائٹ. تو یہ جو کلمہ ہے یہ بہت ضروری ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم اس سے پہلے کچھ باتیں کر رہے تھے, اگر آپ واپس اس پہ آئیں کنز الایمان میں, ابھی آپ نے کنز الایمان پہ, بلکہ ابھی جیسے علی بھائی آپ نے ایک بات کہی ہے جو صفحہ نمبر اس کا 61 ہے, اس کے جو حدیث کا نشان 205 ہے, اس پہ ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. رسول اللہ نے کہا جو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کہے. آپ نے بھی ایک بات کہی تھی نا کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ گناہ کرے ہی گا نہیں. اخلاص بہت ضروری ہے, یقین اور اخلاص. آپ کی جو بات کی تائید ہے وہ کس طریقے سے ہوئی کہ قیل وما اخلاصھا, جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کا اخلاص سے مراد ہے کیا, قال ان, رسول اللہ نے بولا کہ آپ جو ہے ان محارم اللہ, آپ جو ہے وہ گناہوں سے پرہیز کریں, یہ آپ کا اخلاص ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے, اخلاص کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. اگر آپ اجازت دیں, میں ناظرین آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ابھی یہاں پہ آپ ایک بلڈنگ میں ہیں اور آگ وہاں پہ جو ہے چل رہی ہے, آپ اس بلڈنگ میں جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس آگ والی بلڈنگ میں گیا تو میں جل جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور اگر آپ عبادت صحیح سے نہیں کرتے تو جہنم کی آگ آپ پر واجب ہو جائے گی. اب ہم لوگ جو ہے ہم اگر پھر بھی گناہ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس بات پہ فل یقین نہیں رکھتے. ہم جو ہیں جو آگ کا قرآن کے اندر جو ذکر ہے ہم اس پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی یقین کو اور سٹرونگ کیجئے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس بلڈنگ میں آگ ہے تو آپ اس بلڈنگ میں بالکل نہیں جائیں گے, ایسے ہی کوشش اپنے آپ کو کیجئے کہ آپ اپنی عرفانیت کو بڑھائیں, اپنے آپ کو اور بہتر کریں. بلکہ اگر ایک بات میں اضافہ کروں ادھر, آپ نے جو ایک مثال دی ہے, دیکھیں بڑی دقیق مثال دی ہے. جس طریقے سے آپ کو آگ کا یقین ہوتا ہے, آپ گناہ نہیں کرتے. معصوم سے کبھی پوچھا جاتا ہے اور اس مضمون کی روایات بھی ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عصمت ہے, عصمت کس قسم کی ہے؟ تو ایک مثال جو وعدے کی جاتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی مشروب کو رکھا جائے اور تمہیں 100% یقین ہے کہ تمہارے سامنے اس میں زہر ملایا جائے,
کیا تم اس کو پیو گے؟ کیا اگر تم سے کہا جائے نعوذ باللہ ایک فضلہ جو ہے، انسانی فضلہ جو ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کو تناول فرمائیے، کھائیے آپ اسے، انسان اتنی شدید کراہیت محسوس کرے گا کہ اس کو کھائے گا نہیں۔ یعنی ہر گناہ کی ایک باطنی فارم بھی ہے۔ غیبت کے بارے میں خداوند متعال نے کیا کہا ہے؟ گویا کہ تم اپنے بھائی کے ڈیڈ باڈی، جو مردہ جسم ہے، بہت اچھا ایگزامپل، اس کو کھا رہے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو شرط رکھی گئی ہے، اس میں شرط میں کیا چیز رکھی ہے؟ گناہوں سے محفوظ۔ جس کو توحید کا یقین ہو جائے گا تو واقعتاً جو خداوند متعال نے چیزوں کو بیان کیا ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہے میری زندگی میں وحدانیت کا ہونا۔ وحدانیت کس عنوان سے ہوگی؟ وحدانیت میرے افعال میں بھی ہوگی، یعنی جو میں کام کروں گا اس میں میری نیت میں اخلاص ہوگا، اور میری نیت صرف ایک اور ایک ذات کے لیے ہوگی، وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ اگر میں اپنے والدین سے اچھا سلوک کروں گا تو اس میں میری زندگی میں جو ہے وردم واحدہ ہوگی، یعنی دعائے کمیل کا کیا جملہ ہے کہ میری زندگی کو ورد واحد بنا دے۔ ورد واحد یعنی ایک تسلسل کے ساتھ، ایک گول کے ساتھ آپ کی زندگی چل رہی ہو، جس میں مختلف انواع اور اقسام کی چیزوں کو تو آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ کبھی آپ آفس جائیں گے، کبھی آپ واش روم جائیں گے، کبھی آپ فلانا کام کریں گے، کھانا کھائیں گے۔ یہ زندگی کے مختلف افعال تو ہو، لیکن ورد واحد ہو۔ ورد واحد توحید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورد واحد توحید ہے۔ اگر میں اجازت اور دوں، ابھی آپ نے والدین کے بارے میں بولا، ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے صحیفہ سجادیہ کے جو آخری صفحے ہیں اس پہ انہوں نے رائٹ آف ٹریٹیز بھی لکھی گئی ہے، جس میں کہ آپ کے والدین کے کیا رائٹس ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں، آپ کے بچوں کے کیا رائٹس ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک ہیومن رائٹس کی باقاعدہ انہوں نے ایک پورے چیپٹرز لکھے گئے ہیں۔ اس پہ اگر آپ عمل کر لیں تو یقیناً آپ جو ہیں گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ایک وننس ہے اس پہ اور آپ کو یقین ہو جائے گا۔ یعنی اگر علی بھائی میں ایک بات ادھر لاؤں کہ وننس کا تعلق بہت ضروری ہے ہمارے افعال سے بھی ہو۔ جی، یعنی ہمارے افعال میں جب بھی مولا نے وردم واحد کا لفظ استعمال کیا، اور آپ کو یاد ہوگا امام رضا کی ایک روایت نقل کی تھی، اب میں اہل سنت مصادر سے اگر اجازت تو نقل کر دوں، کہ وہی کنز العمال کی جو صفحہ نمبر 62 ہے، اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمۃ عظیمۃ کریمہ علی اللہ تعالی من قالها مخلصا استوجب الجنہ ومن قال كاذبا عصم ماله ودمه وكان مصيره الى النار۔ کہ امام کیا کہتے ہیں، یعنی رسول، یہ روایت جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا اخلاص کے ساتھ تو اس کی منزل جنت ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ نہیں کہے گا، مگر یہ کیا مطلب گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا، وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں رہا، خداوند متعال اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ جھوٹ کہے گا تو اس کی جان اور مال کی حفاظت ہوگی، یعنی کم سے کم آپ کو کلمہ دنیا میں فائدہ دے گا، آخرت میں جو آپ کی مصیر ہے، آخرت میں جو آپ کا انجام ہے وہ جہنم ہوگا۔ بالکل۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جب ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یار آپ ان لوگوں پر صحابہ پر اعتراض کرتے ہوں گے، وہ تو کلمہ توحید پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان لوگوں کے لیے خدمت میں حاضر ہے کہ کلمے کا نام صرف منہ سے پڑھنا نہیں ہے۔ اگر جنگوں میں خداوند متعال آپ کو حکم دے رہا ہے سورہ انفال میں کہ اپنے پلٹو نہیں بلکہ مقابلہ کرو اور فرار اختیار نہ کرو، اس کے باوجود احد میں فرار اختیار کیا جائے، اس کے باوجود خیبر میں فرار اختیار کیا جائے، حنین میں فرار اختیار کیا جائے، اور رسول اللہ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ واقعتاً خالص طریقے سے کلمے کو کہا جا رہا ہے؟ اور صرف یہ نہیں، معاف کیجیے گا، ابھی پروگرام ختم ہونے والا ہے، یہ بہت ضروری ہے، مجھے یہ بہت ٹاپک بہت اچھا لگا۔ آپ نے نارملی جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نارملی اتنا انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن یہ ٹاپک بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے بھی۔ آپ نے وننس کے بارے میں بات کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر قل هو اللہ احد، احد، وہ قل هو اللہ واحد نہیں کہہ رہا۔ تو اگر آپ واحد کہیں گے تو پھر آپ کمپیئر شروع کر دیتے ہیں، لیکن احد کہیں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ جو وننس آف اللہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ایک خود ایک بہت بڑا سائنس ہے۔ اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کتابیں پڑھیے، مولا کے قول سمجھیں کہ یہ مولا فرما کیا رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد۔ احد، جس طریقے سے آپ نے کہا احد، ادھر جو ہے وہ وننس عددی نہیں ہے، یعنی جو نمبرنگ میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ از ون، آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ون کہیں گے آپ کہیں گے آپ کمپیئر کر رہے ہیں کسی سے۔ بالکل، اللہ از ون، کہ اللہ
ہی ایسا ہے جو ہمارے مرکز حیات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی، اب ٹائم ہو گیا ہے، اینڈ ہو گیا ہمارا پروگرام۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا۔ یہ تھی قسط نمبر 2۔ قسط نمبر 1 جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو دکھایا تھا، آپ یوٹیوب پہ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ اگلے ہفتے جو ہے ہم قسط نمبر 3 جو ہے، جو فائنل قسط ہوگی اس پورے سیریز کے بارے میں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ پلیز اگلے ہفتے ضرور آئیے گا۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔